اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 109 اور آیت نمبر 110۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود، چاہتے ہیں، کثیر، بہت سے، من، سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، لو، یہ کہ یا اگر، یردو، وہ پھیر دے، یردونکم، تم کو پھیر دے، وہ تم کو پھیر دے، من بعد، بعد سے، ایمان نے، ایمان، کم، تمہارے، کفارن، کافر، اور بہت سے اہل کتاب میں سے چاہتے ہیں کہ وہ پھیر دے تم کو پیچھے ایمان کے یا بعد میں تمہارے ایمان کے کافر، حسدن، حسد سے، من سے، عند، پاس، انفس، دل یا جان، ہم، ان کے حسد کی وجہ سے، من بعد، بعد اس کے، ما تبینہ، جو کھل گئی یا واضح ہو گئی یا ظاہر ہو گئی یا روشن ہو گئی، لہم الحق کا، ان پر حق، سچ، بعد اس کے کہ ان پر سچ واضح ہو گیا، فاعفو، پس معاف کرو، وصفہو، اور خیال میں نہ لاؤ، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ، آئے اللہ کا، یأتی، آئے اللہ، اللہ کا، بِأَمْرِهِ، حکم اس کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی، پر، کل، ہر، شیء، چیز پر، قدیر، قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھ صحابہ کرام اور مسلمانوں کو کہ بہت سے اہل کتاب میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم کو پھیر دے، واپس ایمان کے بعد تمہیں کافر کر دیں۔ ان کی کوشش یہی ہے۔ بہت سارے یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو واپس، اور اب بھی ہوتی ہے کہ وہ واپس پھیر دے مسلمانوں کو، یہودی اور عیسائی اور مشرک بنا دے۔ یہ بسبب اس کے کہ ان کو حسد تھا کہ ان میں رسول کیوں آیا، ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ ان کے، حالانکہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر سب کچھ کھل گیا ہے، سب کچھ ان کو پتہ ہے، ان کے کتاب میں بھی تھا یہ سب کچھ، اور پھر بھی وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فاعفو، معاف کر دو ان کو، خیر ہے، چھوڑ دو، اور خیال بھی نہ لاؤ ان کا، یہاں تک کہ جب تک میرا حکم نہ آئے، یعنی جب میرا حکم آئے تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑائی دے دے گا ان پر، اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح دے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یعنی ان کو اس ٹائم کچھ نہ کہو، ان کو چھوڑ دو۔ یہ یہودی جو مدینہ میں تھے اس وقت بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دغا بازی کرتے تھے، جیسے کہ جنگ خندق میں اس سے پہلے ان کا وعدہ ہوا تھا، ان کا معاہدہ ہوا تھا یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے،
کہ ہم جب بھی ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنا مذہب میں رہیں گے، لیکن آپ لوگوں کا ہر اس وقت میں ساتھ دیں گے۔ اگر ہمارے سے کسی کی لڑائی ہو تو آپ ساتھ دیں گے کیونکہ ہم ایک شہر میں، اور آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب جنگ خندق شروع ہوئی تو کیا کیا کہ یہودیوں نے چپ چپ کے جو ہے مشرکین کا ساتھ دیا، اور جس کا صاف ستھرا پتہ چل گیا مسلمانوں کو، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کو نکال دو۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو سارے یہودیوں کو پھر مدینہ سے نکال دیا تھا، جو خیبر کی طرف پھر چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑائی دے دوں گا، میں ہر چیز پر قادر ہوں، ان کو مغلوب کر دوں گا، تمہیں غالب کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کے دلوں میں یہ حسد تھا، وہ اس طرح بھی مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے وہ جو چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ بہت سے ان میں سے چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کے بعد جو ہے کافر کر دے۔ اکثر یہودیوں میں کیونکہ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، ان کے پاس کتاب تھی، مشرکین کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تو وہ جب کوئی مسلمان ہوتے تھے اور ان پڑھ ہوتے تھے اور ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی، تو یہ یہودی کیا کرتے تھے، جو اکثر یہودیوں میں بھی ان پڑھ ہوتے تھے، تو یہودی عالم کیا کرتے تھے، ایمان لے آتے تھے جھوٹی موٹی منافقت سے، اور صبح کو ایمان لے آتے تھے اور شام کو رات کو پھر چلے جاتے تھے، کہتے تھے نہیں ہم نے تو سن لیا، یہ تو سارا غلط ہے، یہ وہ محمد نہیں ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے، اور یعنی ان کو بے راہ کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جب دیکھ لیتے تھے کہ یہ تو عالم ہیں، ان کو سب کو کچھ پتہ ہے، تو وہ جو کچے مسلمان ہوتے تھے، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے تھے، تو وہ ان کے دلوں میں بھی شک اور شبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا ہے کہ شبے میں نہ پڑو ان کے کہنے پر، ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اور ادھر بھی یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کر کے خود بھی ایسے کرتے تھے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ایسے کہتے تھے کہ صبح کو ایمان لے اور شام کو پھر بدل جاؤ، تاکہ پھر جو ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ واپس جو ہے کافر بن جائے، یعنی یہودی بن جائے یا مشرک بن جائے، جو کچھ تھا پہلے وہی بن جائے۔ نعوذ باللہ، ایسے کام کرتے تھے۔ اگلی آیت میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم پہلے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، من سے خیرن، بہتر، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے یہاں، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، وہ دیکھتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر تاکید کرتا ہے کہ یعنی تم لوگ معاف کرو اور خیال میں نہ لاؤ ان کی یہ باتیں وہ جو کرتے ہیں، کیونکہ بہت صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ان کاموں سے بہت تنگ آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ معاف کرو اور خیال نہ کرو ان کی طرف جب تک میرا حکم نہ آئے، اور تم لوگ لگے رہو، نماز قائم کرو اپنی، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھیجو گے پہلے سے تو وہی بہتر تم پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے یہاں تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم لوگ اچھے کام کرو اور اپنے عمل جو ہے وہ نیک رکھو، اچھے رکھو، تمہیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ باقی جو حکم ہے وہ اللہ کا جب آئے گا تو تم لوگ کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر کسی کا عمل دیکھتا ہے، جو تم لوگ نیک عمل کرو گے وہ بھی دیکھے گا، جو وہ لوگ غلط عمل کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔
تو اللہ نے ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی ہے اس میں. تو اللہ ہم سب کو بھی صبر کی توفیق عطا کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک راستے پر چلائے اور اس راستے پر چلائے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور اس سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے اور نیکی کی ہدایت دے، برائی سے بچائے، ساری برائیوں سے بچائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.